ہم نے دنیاوی مضامین تو بہت پڑھے ہیں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن پاک کی ایک سورت کئی مضامین رکھتی ہے؟ ان مضامین میں سے ہم بنی اسرائیل کے مضمون پر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ جنہوں نے پہلا لیکچر نہیں دیکھا وہ جا کر دیکھ لیں، میں نے اپلوڈ کر دیا ہے تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے کہ ہم قرآن پاک کے مضامین میں سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ آئیے قرآن کے مضامین کو سمجھتے ہیں ایک نئے انداز میں۔ مضامین قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ اب 40 رات کیا ہیں، اس کی تفسیر ذرا سمجھتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی جو نعمت بیان ہوئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، اور اس کے لیے 30 دن اور پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر تورات حاصل کرنے کو کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 40 دن رات وہاں ٹھہرے اور اس عرصہ میں کسی سے بات چیت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے تختوں پر تحریری صورت میں آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ دوسری طرف سامری نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچھڑا بنا کر قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ وہ لوگ 1 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے سے بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل شامل تھے، صرف حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ساتھی اس شرک دور و نفور رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو قوم کی حالت دیکھ کر انہیں تنبیہ کی اور انہیں ان کے گناہوں کا کفارہ بتا دیا۔ چنانچہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، بچھڑے کی پوجا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی عطا فرمائی۔ اب دوسری نعمت کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑا بنا کر اپنے جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول فرمانے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل کو بچھڑا پوجنے کے گناہوں سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کرو۔ تب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں معافی کی التجا کی۔ اس پر وہی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے۔ قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ اور ان کے قتل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ 2 لائنیں بنائیں گے، ایک طرف مرتد تھے جنہوں نے کفر کیا تھا، دوسری طرف جنہوں نے کفر نہیں کیا تھا۔ اس طرح کفر نہ کرنے والوں نے کفر کرنے والوں کو قتل کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی عطا فرمائی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارے یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو۔ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے۔ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں بھی دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اس گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے حاضر کرے، یعنی کہ انہوں نے توبہ بھی کر لی اور جو باقی رہتے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ ان کے گناہوں کی معذرت پیش کرنے کے لیے انہیں حاضر کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے طور پر لے گئے۔ وہاں جا کر وہ کہنے لگے، یعنی کہ وہ جو پچھڑے کی پوجا کرنے والے، یعنی کہ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہبت سے وہ سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا، یعنی کہ آپ یہ پریشان تھے کہ میں ان کو کیا کہوں گا کہ میں ان کو وہاں پہ صحیح سلامت لے گیا اور اب انہیں واپس ہی نہیں لایا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں بنی اسرائیل یہ نہ کہہ دیں کہ آپ نے انہیں قتل کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان 7 افراد کو زندہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آج کل اتنا ہی، کل انشاءاللہ بنی اسرائیل کے مضامین کو آگے بڑھائیں گے۔ فی الحال اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔